19ویں صدی کے آخر میں ہندوستان کا تصور کیجیے، ایک ایسا دور جب ایک قوم اپنے مستقبل کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اسی جدوجہد کے بیچ سے ایک تنظیم نے جنم لیا جس کا نام تھا انجمن حمایت اسلام۔ یہ صرف ایک تنظیم نہیں بلکہ مشکل حالات میں امید اور مزاحمت کی ایک ایسی کہانی ہے جو آج بھی زندہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم بحران میں گھر جائے تو وہ اپنا راستہ کیسے بناتی ہے؟ یہ سوال صرف تاریخ کا نہیں بلکہ بقا کی اس جدوجہد کو سمجھنے کی بنیاد ہے جو آج بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس چیلنج کا سامنا کیسے کیا گیا۔ اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں 19ویں صدی کے آخر کے پنجاب میں جانا ہوگا۔ وہ ایک بحران کا دور تھا جہاں مسلمانوں کو اپنی شناخت بچانے کے لیے کئی محاذوں پر شدید دباؤ کا سامنا تھا۔ یہ دباؤ ہر طرف سے تھا۔ ایک طرف عیسائی مشنری بہت سرگرم تھے تو دوسری طرف آریہ سماج جیسی ہندو تحریکیں بھی زور پکڑ رہی تھیں۔ ان حالات نے مسلمانوں میں یہ احساس گہرا کر دیا کہ اگر منظم ہو کر کچھ نہ کیا گیا تو ان کا تشخص خطرے میں پڑ جائے گا۔ لیکن جیسا کہ کہتے ہیں، ہر بحران اپنے ساتھ ایک موقع بھی لاتا ہے، اور اس چیلنج کا جواب ایک ایسی تنظیم کی صورت میں سامنے آیا جس کا مقصد صرف دفاع کرنا نہیں تھا بلکہ اپنی قوم کی ازسر نو تعمیر کرنا تھا۔ اور اس چیلنج کا جواب تھا انجمن حمایت اسلام۔ اس کا نام ہی اس کا مقصد بتا دیتا ہے، یعنی اسلام کی حمایت کرنے والی سوسائٹی۔ یہ ان تمام سماجی اور مذہبی دباؤ کا ایک بہت منظم اور سیدھا جواب تھا جس کا مقصد مسلمانوں کو ہر شعبے میں مضبوط بنانا تھا۔ یہ بات ہے سال 1884 کی، جب لاہور شہر میں اس تاریخی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی، ایک ایسے وقت میں جب بری صغیر کی تقدیر کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ لیکن انجمن کا ویژن صرف دفاع تک محدود نہیں تھا۔ اس نے ایک کثیر الجہتی مشن اپنایا، ایک ایسی جامع حکمت عملی جس کا مقصد قوم کی جڑوں کو مضبوط کرنا تھا۔ انجمن کی پوری حکمت عملی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 6 ستونوں پر کھڑی تھی۔ پہلا، اسلام کا دفاع اور اس کی صحیح تعلیمات کو پھیلانا۔ دوسرا، جدید اور دینی تعلیم کو ملانا۔ تیسرا، یتیموں اور بے سہاروں کا خیال رکھنا۔ چوتھا، آسان زبان میں اسلامی لٹریچر تیار کرنا۔ پانچواں، خواتین کی تعلیم کو آگے بڑھانا۔ اور چھٹا، مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنا۔ یہ صرف ایک رد عمل نہیں تھا بلکہ ایک مضبوط قوم کی تعمیر کا مکمل منصوبہ تھا۔ تعلیم کے میدان میں انجمن کا ماڈل اپنے وقت کے حساب سے بالکل انقلابی تھا۔ اس نے دین اور دنیا کی روایتی تقسیم کو ختم کر دیا۔ انجمن کے بانیوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ترقی کے لیے نہ صرف جدید علوم کافی ہیں اور نہ ہی صرف دینی تعلیم۔ اس لیے انہوں نے ایک ایسا متوازن نصاب بنایا جہاں طلباء کو سائنس بھی پڑھائی جاتی اور قرآن و حدیث بھی، تاکہ وہ ایک مکمل شخصیت بن کر ابھریں۔ انجمن کا کام صرف کلاس رومز تک محدود نہیں تھا، اس کا ایک بہت اہم پہلو سماجی بہبود تھا، خاص طور پر یتیم بچوں کا خیال رکھنا۔ اس دور میں یہ خطرہ تھا کہ مسلم یتیم بچوں کو دوسرے مذاہب کے مشنری اپنی پناہ میں لے لیتے تھے۔ انجمن نے یتیم خانے قائم کر کے نہ صرف ان بچوں کو ایک محفوظ چھت دی بلکہ ان کی تعلیم اور تربیت کا بھی بہترین بندوبست کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ انجمن کی ان تمام کوششوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا اثر صرف اسی دور تک نہیں رہا بلکہ اس نے آنے والی نسلوں اور اس خطے کی تاریخ پر بہت گہرے نقش چھوڑے۔ یہ جو ڈھال کی مثال ہے نا، یہ انجمن کے کردار کو بہترین طریقے سے بیان کرتی ہے۔ جیسے ایک ڈھال حملوں سے بچاتی ہے، بالکل اسی طرح انجمن نے مسلمانوں کے ایمان، ثقافت اور شناخت کو اس دور کے نظریاتی حملوں سے محفوظ رکھا اور انہیں خود پر یقین کرنے کا حوصلہ دیا۔ انجمن کی تعلیمی خدمات کا اثر بہت دور تک گیا۔ اس کے قائم کردہ اداروں جیسے کہ مشہور اسلامیہ کالج نے وہ رہنما پیدا کیے جنہوں نے آگے چل کر بر صغیر کی تاریخ کا رخ بدل دیا اور تحریک پاکستان میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ تو انجمن حمایت اسلام کی کہانی صرف ماضی کا ایک قصہ نہیں، یہ ایک سبق ہے کہ کس طرح منظم کوشش سے ایک قوم اپنی تقدیر بدل سکتی ہے، اور یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں وہ کون سی تنظیمیں ہیں جو خاموشی سے ہمارے کل کی بنیادیں تعمیر کر رہی ہیں۔